بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ اور عام معافی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی طرف چلے ہیں مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے، بڑی جماعت ساتھ تھی، اور ایسی جماعت تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جہاں گرے وہاں ان کو اپنے لیے اپنے بدن کے خون گرانا عین سعادت تھی۔ سمجھتے تھے کہ ہم تو پیدا ہی اس واسطے ہوئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر ہم جانیں قربان کر دیں۔ اس شخص کی خوش قسمتی سمجھتے تھے جو اپنے آپ کو پیش کر دے اور شہید ہو جائے۔ ایک مقام پر پہنچ کر رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اپنا کھانا ہر شخص الگ الگ پکاوے۔ چنانچہ جنگل میں وہاں سب نے آگ جلائی، الگ الگ کھانا پکا رہے ہیں۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فکر تھی کہ کسی طرح مکہ مکرمہ جانے والا کوئی مل جائے تو اس کی معرفت کہلا بھیجے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، مقابلہ نہ کرو ورنہ سب ختم ہو جاؤ گے۔ وہ اس فکر میں تھے۔ ادھر ایک ٹیلے پر 2-3 آدمی کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کون تھے؟ مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے تھے، اسٹوہ میں تجسس میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے۔ حضرت ابو سفیان اور 1-2 شخص وہ باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کون لشکر ہے؟ فلاں بادشاہ کا لشکر ہے، نہ وہ تو نہیں، فلانا قبیلہ ہے، نہ وہ بھی نہیں۔ یہ کیا ہے کہ سارے جنگل میں آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی، ادھر وہ جل رہی ہے ادھر وہ جل رہی ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ اس آواز کو سن کر عباس رضی اللہ عنہ ادھر کو گئے، پوچھا کون؟ وہاں تعارف ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، یہ ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ عباس یہ کیا چیز ہے، کون ہے؟ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ ارے یہ اتنے ہو گئے؟ یہ مٹھی بھر آدمی تھے جو وہاں سے بھاگ کر آئے تھے۔ ہاں اتنے ہو گئے، کیا ہوگا؟ کہا ہوگا کیا، میرے ساتھ آئیو۔ لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کر دیا کہ ابو سفیان مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھی تھے، ان کو چھوڑ دیا کہ تم جاؤ۔ انہوں نے جا کر مکہ مکرمہ میں اطلاع کر دی۔ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا پیغام دیا ہے۔ چنانچہ رات میں ٹھہر کر صبح کے وقت میں جب اس لشکر کی روانگی کا وقت قریب ہوا تو جہاں موڑ تھا اس موڑ پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو یہاں ٹھہرا ہوتا کہ ہر لشکر کو، ہر جماعت کو سامنے سے گزرتا ہوا اطمینان سے دیکھے۔ ہر جماعت جا رہی ہے، قبیلہ جا رہا ہے، جھنڈا نظر آیا ہے تو پوچھتے ہیں یہ کون قبیلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاں۔ بھائی اس قبیلے سے تو ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی، یہ کیوں جا رہے ہیں ان پر چڑھائی کے لیے؟ کہا اب تو کفر اسلام کی بات ہے، چاہے لڑائی ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی بحث نہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے جھنڈا واپس لینا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے چلتے چلتے ایک رجز پڑھا، کہا الیوم یوم الملحمہ الیوم نستحل الکعبہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج کعبے کو حلال کیا جائے گا۔ خانہ کعبے میں لڑائی نہیں ہوتی ہے، قتال نہیں ہوتا، آج وہاں بھی قتال کیا جائے گا۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت دیکھیے یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج تو رحمت و شفقت کا دن ہے۔ الیوم نستعظم الکعبہ، کعبے کی تعظیم کا دن ہے آج۔ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا، کسی اور کو نہیں دیا، یا تو ان کے بیٹے کو دیا تو ان کے بیٹے کو، ان کے بیٹے نے وہ جھنڈا خود اپنے پاس نہیں رکھا تو علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا۔ کفار مکہ کی درخواست معافی، ان کو معاف کرنا، تاہم وہاں مکہ مکرمہ پہنچ گئے جنہوں نے 13 سال تک بہت بری طرح ستایا تھا مسلمانوں کو،
تو جو رؤسائے قریش تھے وہ سامنے اور آ کر کہنے لگے حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے بھائی ہیں، آپ بھائیوں پر چڑھائی کرنے آئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ تو بھائی، مگر ایسے ہو جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی میں ڈال دیا، بھائی تو ضرور ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے کہا لقد اسرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ نے آپ کو فوقیت عطا فرمائی، ہم ہی خطاوار تھے۔ بس جیسے ہی انہوں نے خطا کا اقرار کیا، فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی کیس ہی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانات شروع کیے معافی کے، کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن۔ یہ جو اعلانات شروع کیے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور ابو سفیان بڑے آدمی ہیں یہاں کے، ان کے لیے بھی کچھ کر دیجئے۔ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمین، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، ان کے لیے بھی ہو گیا امن۔ ایک ایک کا معاملہ پیش کیا گیا۔ مکہ مکرمہ داخلے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، ایسا نہیں جس طرح آج کل بس کوئی جیت گیا وہ پھر نہ دیکھے اس کے کیا وہ ادھم مچاتا ہے اور کیسے کیسے بولتا ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج فاتحانہ داخل ہو رہے مکہ مکرمہ میں، سر مبارک جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، استغفار پڑھتے ہوئے اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس طرح سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، فاتحانہ مکہ آئے، سر جھکائے، چشم نم، امن کا اعلان کیا، نادم ہوئے اہل وطن۔ امن کا اعلان تھا۔ اس روز معاملہ پیش ہوا ابو سفیان کی بیوی کا، ہند ابو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف، تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن۔ ہند کا معاملہ پیش ہوا جو مسلمانوں کی دشمنی میں بہت سخت تھی، ان کے لیے بھی معافی فرما دی۔ ابو سفیان بھی ایمان لے آئے، ان سے بھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ کچھ وقفے کے بعد وحشی ایمان لے آئے، جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، ان کو بھی قتل نہیں کیا تھا، معاف کر دیا۔ خود رؤسائے قریش تھے، ان سے بلا کر پوچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ انہوں نے کہا ان کنت تقتلنا فتقتل ذو دم، جو لوگ مستحق کے قتل ہیں آپ ان کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یہ شرط بھی نہیں کی تم ایمان لے آؤ تو معاف، بغیر شرط کے معاف کر دیا۔ وہاں سے تو وہ لوگ اٹھے، لیکن آپس میں ان کو خیال ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ یہاں سب کے سامنے تو ہمیں کہہ دیا ہو کہ معاف ہے اور ادھر ادھر کسی کو ہمارے پیچھے لگا کر دھوکے سے قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے 3 روز تک دیکھ لیا کہ مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں میں کوئی تو ان کی ٹوہ میں نہیں، اور کوئی ان سے تعارض نہیں کرتا، کوئی ترچھی نظر سے نہیں دیکھتا، کوئی مسلمان ان کو برا نہیں کہتا، حملہ نہیں کرتا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی امن دیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ایمان لے آئے، جس کو سورہ نصر میں بیان کیا، اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ لوگ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی کا غصہ، ابو سفیان کی بیوی کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایمان لیا تو بہت غصے میں آئی، اور جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو آ کر جلدی سے ان کی داڑھی پکڑ لی، کیوں تو بھی ایمان لیا، مسلمان ہو گیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی بندی لوگوں کا حال دیکھ، اس کے بعد بات کرنا۔ چنانچہ وہ مکان کی چھت پر چڑھ کر اس نے دیکھا رات میں کہ ساری رات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کا استعلام کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آنکھوں سے ان کے آنسو جاری تھے۔ کوئی کعبے کا پردہ پکڑ کر دعا کر رہا ہے، کوئی سجدے میں پڑھ کر دعا کر رہا ہے، کوئی حتیم میں دعا کر رہا ہے۔ وہ جو فاتحانہ غرور ہوتا ہے وہ کچھ نہیں، پاس کو بھی نہیں۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اللہ کے دین کے خاطر کیا ہے، انتقام کی خاطر نہیں کیا ہے، ورنہ اس روز اگر انتقام اور بدلہ لینا چاہتے تو سب کو ختم کر ڈالتے۔ جنہوں نے ستایا تھا 13 سال تک
جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو، وہ سب ختم کر دیے جاتے، لیکن بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا۔ یہاں تک کہ ہجرت سے پہلے ایک قصہ پیش آیا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا بیت اللہ میں داخل ہونے کا، نماز پڑھنے کا، لیکن جس شخص کے پاس چابی تھی عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ عنہ نے تالا لگا رکھا تھا، چابی اپنے پاس رکھ رکھی تھی، منع کر دیا کہ آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ غور کیجئے کتنا سخت مقام ہے۔ یہ گھر کس کا؟ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کس نے کیا؟ خلیل اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے۔ داخل کون ہونا چاہتے ہیں؟ حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا چاہتے ہیں، اور منع کرتے ہیں کون؟ عدو اللہ، اللہ کے دشمن داخل ہونے نہیں دیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس وقت، غیرت خدا بندی کو کس قدر جوش آیا ہوگا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، آپ جب ہمیں داخل نہیں ہونے دیتے، انشاءاللہ ان قریب وقت آئے گا کہ اس کی چابی ہمارے پاس ہوگی، جس کو ہم دیں گے اس کے پاس رہے گی۔ چنانچہ وقت آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی منگائی، وہ چابی اس شخص کی ماں کے پاس تھی۔ ماں سے اس نے مطالبہ کیا کہ چابی لا، ماں نے انکار کیا چابی دینے سے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ یہ یاد رکھ، ابھی میں تیری کمر میں تلوار نکال دوں گا اگر چابی نہیں دی۔ اپنی ماں سے یہ معاملہ کیا، وہ چابی لے کر آیا اور آ کر دروازہ کھولا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، سجدہ شکر ادا کیا، نماز پڑھی، دعا کی۔ جب باہر تشریف لائے تو اس وقت عرض کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ چابی اس کو مت دینا۔ اسی وقت آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی امانت اسی کے حوالے کی جائے۔ چنانچہ چابی اسی عثمان ابن طلحہ حجبی رضی اللہ عنہ کو دی کہ ہمیشہ کے لیے تم کو یہ چابی دے رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق کریمانہ اور یہ عدل و انصاف دیکھ کر عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ عنہ کلمہ شہادت پڑھ کر فوراً اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آج تک اسی کے خاندان میں وہ چابی چلی آ رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طریقے پر معاف کیا، ساری مبارک زندگی معافی سے بھری ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچی حیثیت رکھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام، ادنا خدام، انہوں نے معافی کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے نفس کے لیے دعا فرمانا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں بادشاہ تھے، بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ ایک دفعہ کہیں دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے، وہاں بادشاہ یا کوئی اور کشتی میں سوار تھے، مجمع تھا کشتی میں، رائے ہوئی کہ یہاں کچھ گانا بجانا ہونا چاہیے۔ گانے بجانے کے ساز و سامان تو موجود تھے، مگر ایک سر پٹے کی ضرورت تھی۔ بیچ میں ایک آدمی بیٹھے، اس کے سر پہ جوتا مارے، وہ نہیں تھا کوئی ایسا، یعنی اسے درمیان میں محفل کے بٹھا لیا جائے، ایک ادھر سے چیپت مارے، ایک ادھر سے چیپت مارے، تفریح رہے گی۔ سر پٹا تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے، یہ کہیں بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے تھے، انہوں نے پکڑ لیے، لے گئے پکڑ کر، جا کر کشتی میں بٹھا دیا اور گانا بجانا شروع ہوا اور ان کے چیپت لگنے شروع ہوئے۔ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ حدیث قدسی میں ہے، من آذی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو آدمی گالی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں، وہ حلیم ہے، لیکن اللہ کے ولی کو اگر گالیاں دی جائیں، ستایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ چنانچہ ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، ان کو الہام ہوا کہ تم کہو تو اس کشتی کو الٹ دیں، ان سب کو غرق کر دیں، یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تمہارے سر پہ کوئی چپل مار رہا، کوئی تھپڑ مار رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، انتقام نہیں لیا، جواب یہ دیا، اے بار الہ، یا اللہ، جس طرح سے آپ کو اس بات پر قدرت ہے کہ کشتی کو الٹ کر تباہ کر دیں، اس بات پر بھی تو قدرت ہے کہ اندھوں کی آنکھ کھول دیں۔ جو کچھ یہ حرکت کر رہے ہیں، ان کی خرابی ان کے سامنے آ جائے۔ جب ہی انہوں نے
توجہ کی، دعا کی، جتنے بیٹھے تھے سارے کے سارے ولی ہو گئے۔ اپنے ساتھ برا کرنے والے کے ساتھ یہ حضرات انتقام کیا لیتے، ایسا معاملہ کرتے تھے، ان کو دعا کرتے تھے ان کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا چور کے ساتھ سلوک۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کہ رات میں اپنے مکان میں تہجد پڑھ رہے تھے، چور آیا۔ چور نے تلاش کیا، ادھر ادھر کچھ ملا نہیں، اس لیے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے سلام پھیرا تو وہ چھپ کر کہیں کھڑا ہو گیا کونے میں کہ دوبارہ جب یہ نیت باندھیں گے تو چلا جاؤں گا۔ اتنے میں کوئی شخص آیا، اس نے آ کر اطلاع دی کہ فلاں جگہ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا، ان کی جگہ دوسرا قائم مقام کرنے کی ضرورت ہے۔ بس چور کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اسے لے جاؤ، ایسے ابدال بنوا دو۔ وہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا، جہاں معمولی چیز ملتی، اس کی نیت بہت کمزور تھی، دماغ کی پرواز بہت معمولی تھی، اپنی حیثیت کے مطابق چوری کرتا، انہوں نے اس کا انعام دیا اور اپنی شان عالی کے مطابق